سورہ ہود آیت نمبر 50 آیت نمبر 50 سورہ ہود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہود ہم پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں ان میں تاریخی ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلے حضرت نوح کا ذکر ہوا اور اس کے بعد حضرت ہود یعنی قوم عاد. تو عاد وہ قوم ہے جس کی طرف حضرت ہود کو بھیجا گیا. یہ قوم موجودہ جو جزیرۃ العرب ہے سعودی عرب اسی علاقے میں رہ رہی تھی جو علاقہ ہے سعودیہ کا ادھر عمان کی طرف مسقط جسے ہم کہتے ہیں اور رب الخالی جسے کہتے ہیں آج یہاں بالکل ریت کے پہاڑ ہیں ٹیلے ہیں. تو اس قوم کا علاقہ یہاں باقاعدہ دریافت ہوا ہے. ان کی قبریں جو ہیں ان کی تصویریں ہیں ان کے بڑے بنائے ہوئے محلات زیر زمین ہیں. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. یہی اللہ کے ہر رسول کی ہر نبی کی دعوت رہی ہے. تم صرف اور صرف افطرا پر دادیاں کر رہے ہو یعنی دوسرے جو تم نے بنائے ہوئے ہیں یہ من گھڑتے ہیں فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے. اس لیے کہ جس کو بھی معبود بنایا جاتا ہے یہ یاد رکھیں. ہمارے ہاں ایک عجیب سا تصور ہے آج مسلمانوں میں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی کوئی مشرک اٹھ کے جی کسی نے پتھر کا بت بنا دیا لکڑی کا بت. ایسے کبھی نہیں ہوا. آج ہندو بھی جو بت بناتا ہے اس کے پیچھے ایک شخصیت ہوتی ہے کہ فلاں ہے نام رکھتے ہیں فلاں فلاں اس کے کوئی کارنامے ہوں گے پیچھے ہوتے ہیں. قریش نے جو بت بنائے ہوئے تھے اس کے پیچھے شخصیت ہوتی تھی. مطلب ایک لات تھا بڑا بت تھا. لات سب سے بڑے جو تھے پورے عرب جنے مانتے ہیں. لات تھا منات تھا عزا تھا حبل تھا. یہ تھے قومی بت سارے عرب جنے. پھر ہر قوم کا اپنا اپنا تھا. تو یہ آج کی اصطلاح میں اگر میں کہنا چاہوں کہ یہ بابے تھے سارے بزرگ جن کو سمجھے نیک لوگ جو گزرے تھے بزرگ جو جن کو وہ نیک سمجھتے تھے. اللہ جانتا ہے وہ نیک تھے یا نہیں لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کے دشمن کا کسی نے بت بنا دیا. کبھی نہیں ہوا. انہیں نیک سمجھ کر ان کے بت بنائے گئے سارے. قوم نوح کے کیا تھے ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر بابے نیک جو گزرے ان کے بت بنائے جاتے تھے. تو
جب قوم کو اللہ کے رسول آ کے کہتے یہ کوئی الوہیت کے اختیار نہیں رکھتے، تم نے یہ جن کو بنایا ہوا ہے یہ الوہیت کا کوئی اختیار نہیں، تم نے انہیں اختیارات دیے ہو، ان انتم الا مفترون، یہ تم نے من گھڑت کے سب کچھ بنا رکھا ہے کہ فلاں کے پاس یہ اختیار ہے، یہ ہے، فلاں ناراض ہو جائے تو یہ کر دیتا ہے، فلاں ناراض ہو جائے تو طوفان آ جاتے ہیں، فلاں ناراض ہو جائے تو فلاں بیماریاں پھیل جاتی ہیں، جیسے قوموں کے حالات پڑے، وہ دیویاں ہوتی تھیں، فلاں دیوی ناراض ہو گئی ہے، آج ہندوؤں کا دیکھیں، فلاں دیوی آپ کے خوش ہو جائے تو آپ کو یہ مل جائے گا، فلاں دیوی ناراض ہو جائے تو یہ بیماریاں پھیل جائیں، یہ تصور ہوتا تھا ان سب کے بارے میں کہ یہ بڑے اختیارات رکھتے ہیں، یہ ناراض ہو جائیں تو تباہ کر دیں گے، راضی ہو جائیں تو خوش ہو جائیں گے۔ میں اتفاقاً ایک دو دفعہ انڈین ٹی وی لگائے تو ان میں ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہوتی باقاعدہ، فلاں دیوی یہ ہے، اس کے یہ راضی ہو جائے تو یہ ملتا ہے، اور اس دیوی کو راضی کرنے کے لیے یہ کریں، یہ منتیں دیں، یہ سونے کے بنے ہوتے ہیں، اس دیوی کے یہ خریدیں تو آپ کو ملازمت کا مسئلہ ہے تو یہ دیوی ہے اس کے لیے، اور آپ کو بیماری ہے کوئی تو اس کے لیے یہ دیوی ہے، آپ کا بچے نہیں ہو رہے تو اس کے لیے یہ دیوی ہے، الگ الگ۔ تو ہمارے ہاں بھی آج مسلمانوں میں بالکل یہی چیز ہے، آپ کو ملازمت مل رہی تو فلاں بابا صاحب ہیں، آپ کو اولاد نہیں مل رہی تو بابا وہ ہیں ہمارے یہاں گجرات میں ہے ایک شاہ دولہ، اور اگر کوئی فلاں بیماری ہے تو فلاں بابا صاحب ہیں، فلاں ہے تو فلاں بابا صاحب ہیں، بالکل اسی طرح بنایا ہوا ہے۔ تو فلاں گانج بخشتے ہیں، فلاں غریبوں کو نوازتے ہیں، فلاں وہ یہ ہیں، تو یہ حضرت حود کہہ رہے ہیں ان انتم الا مفترون، جو تم نے ساری افطرا پردازیاں کی ہوئی ہیں، کسی کو یہ بنا دیا، کسی کو یہ بنا دیا۔ حضرت حود کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، میں اس پیغام پہ جو تمہیں دے رہا ہوں کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، میں جو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں مفت پہنچا رہا ہوں، کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، میرا اجر میری اجرت تو اس ہستی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے اجر دے گا، اس نے بھیجا ہے۔ کہ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی، کیا سمجھ نہیں آتی کہ میں مفت میں دن رات ایک کیے ہوئے ہوں، تو میرا کوئی دنیاوی فائدہ تو نہیں ہے، کوئی غور تو کرو۔ اچھا ایک بات پہ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کا ہمیشہ مفت انتظام کیا ہے، کسی اللہ کے نبی نے کوئی اجرت نہیں مانگی، کوئی فیس نہیں لی، اللہ کا پیغام مفت پہنچایا۔ اور یاد رکھیں آج بھی اللہ کا صحیح پیغام مفت پہنچایا جا رہا ہے، آج بھی جو علماء حق ہے، جو دین کی دعوت دے رہے ہیں، مفت دے رہے ہیں، بلکہ انہیں مارا جائے گا، الزام لگائے جائیں گے، پراپیگنڈا کیا جائے گا، عزیزیں دیجیے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مفت، کوئی تقریر کرنے کے پیسے نہیں لیں گے۔ اس کے مقابلے میں جتنے فرقہ پرست ہیں، یاد رکھیں جتنے فرقے ہیں بڑے بڑے ہمارے ہاں، کوئی تقریر پیسے لیے بغیر نہیں کرتا۔ آپ جو سمجھتے ہیں نا فلاں فرقے کے آئے ہیں، اور آئے ہیں جی اپنے فرقے کا دفاع کرنا ہے، فرقہ خطرے میں ہے اور دفاع کرنے آئے ہیں، جواب دینا ہے فلاں کا، فلاں نے یہ کہا ہے اس کو جواب دینا ہے، اپنا ثابت کرنا ہے ہمارا فرقہ صحیح، فرقے کی جنگ لڑنے آئے ہیں اپنے فرقے، لیکن پیسے لیے بغیر ایک بات نہیں کریں گے۔ اور بڑی بڑی فیسیں ہیں، آج تو لاکھوں میں ہیں، اور ہر ایک کی ہیں، جتنے، میرے نام لینے کی عادت نہیں، آپ خود شمار کر لیں 1 2 3 4 5 جو بھی ہیں پاکستان میں، ہندوستان میں، کوئی ایک بھی نہیں ہے کہ جو پیسے لیے بغیر تقریر کرتا ہوں، اور پیسے بھی بہت بڑی تعداد میں۔ بلکہ ایک دفعہ ایک فرقے کے ساتھ، میں ایک ڈاکٹر تھے اسی فرقے کے، بہت پہلے کی بات ہے، میرے بچپن کی بات ہے، ابھی تو خیر بہت فیسیں بڑھ گئی ہوں گی، تو وہ ان کے دن آ رہے تھے خاص، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ لانا ہے بھائی فلاں کو، تو انہوں نے کسی سے بات کی فون پہ کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا جی ان کی فیس تو اتنی ہے، اس وقت کوئی 10,000 کے 15,000 کہہ رہے تھے، یعنی آج سے کوئی 45 ایئر پہلے کی بات سمجھے، تو 10,000 کے 15 کہہ رہے تھے، لیکن ان کا سیکٹری الگ رشوت مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ٹائم تب دوں گا مجھے بھی اتنے دیں۔ تو یہ حال ہے، لیکن اللہ کا صحیح پیغام جو پہنچا رہے ہیں وہ آج بھی مفت، کوئی پیسے نہیں لیں گے، وہ مفت میں اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ شروع سے اللہ نے یہ انتظام کیا ہے تاکہ کوئی اللہ کے سامنے یہ حجت نہ پیش کر سکے کہ اللہ میں تیرا پیغام نہیں سن سکا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں تیری عبادت نہیں کر سکا، کہ فیس نہیں دے سکا مسجد میں جانے کی، کسی مسجد میں جانے کی کوئی فیس نہیں ہے، برائی کے اڈے پہ آپ مفت نہیں جا سکتے، شیطانی اڈوں پہ کوئی مفت جا سکتا ہے؟ 50 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
تاکہ حجت پوری ہو جائے. تو یہ اللہ کے ہر نبی نے کہا کہ میں اس کام پہ کوئی اجرت نہیں مانگ رہا, میری اجرت اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. کیا تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ اے میری قوم, اپنے رب سے معافی مانگو, پھر اسی کی طرف پلٹو, وہ تم پہ آسماں کے دعوے کھول دے گا, یعنی موسلادھار بارش برسائے گا, اور تمہاری موجودہ قوت پہ مزید قوت کا اضافہ کرے گا, اور تم مجرم بن کر نہ پلٹو. میری دعوت کا انکار کر کے مجرمانہ روش نہ اختیار کرو. قوم نے جواب دیا کہ اے ہود تو ہمارے پاس کوئی واضح نشانی لے کر نہیں آیا, وہ بڑا معجزہ دکھا, اور ہم تیرے کہنے پہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, اور نہ ہی ہم تمہاری بات ماننے والے ہیں. صرف تیرے کہنے پہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ دیں گے. کون معبود؟ وہ بابے جو تھے سارے. ہم سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار تجھ پہ پڑ گئی ہے. یہ بھی ہوتا ہے, ہمیشہ ڈرایا جاتا ہے, ان کی گستاخی کر دی تو ان کی مار پڑ جائے گی. یہ جی کسی کو یہ کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. عموماً جو جگہ منسوب ہوتی ہے نا اس طرح کی, وہ جی وہاں کوئی اگر وہ ایک جگہ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا بس پہ اسلام آباد سے لاہور کی طرف, جی ٹی روڈ پہ اس وقت, تو وہ جہاں بھی کوئی دریا آئے نا تو وہاں وہ پیسے پھینکے. مثلا دریا جیلم آیا اس میں پیسے پھینکے, دریا چناب آیا اس میں, راوی آیا اس میں. تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ کنیکٹر جو تھا بس, کہتے ہیں جی بس تباہ کرنی ہے. کیوں تباہ کیوں ہو جائے گی؟ کہتے ہیں جی یہاں جو رہتے ہیں ان کو پیسے نہ دیے تو بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو یہ ڈراتے ہیں کہ اگر بابا صاحب ناراض ہو گئے تو خیر نہیں ہے, مار پڑ گئی, فلاں نے دیکھا جی, اس طرح کہانیاں سنائیں گے. فلاں نے جی بابا صاحب کی شان میں گستاخی کی نا تو رات کو اس کی منجی پلٹ دی, چارپائی پلٹ دی. وہ فلاں نے یہ کی نا تو اس کی اولاد مار دی. اس طرح کہانیاں سنا رہے ہوں گے. تو انہوں نے بھی حضرت ہود کو ڈرایا کہ یہ ہمارے بعض معبودوں کی آپ پہ مار پڑ گئی ہے. تو جواب میں سنے حضرت ہود کیا کہہ رہے ہیں. ہود نے جواب دیا کہ میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ یہ جو تم نے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں نا, ان سے بری ہوں. میں برات کا اعلان کرتا ہوں, کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو حضرت ہود نے کہا کہ یہ تو اللہ کے سوا جو تم نے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں, میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چال چل لو, اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو, ذرا بھی دیر نہ کرو. جاؤ ابھی سب کو اکٹھا کر کے جو میرے خلاف کرنا کر لو. اور آج بھی یہی ہے, لے آئے سب کو اکٹھا کر کے. رتی برابر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جن سے ڈرا رہے ہیں. اللہ ہے جس کے پاس اختیار, کائنات کا رب ہے. نفع اس کے ہاتھ میں ہے, نقصان اس کے ہاتھ میں ہے. کوئی کسی کو, کوئی اللہ نے طاقت نہیں دی کہ کوئی اللہ کے بغیر کسی کو نفع پہنچائے اور نقصان پہنچائے. نہ کوئی جن اور نہ شیطان اور نہ کوئی. تو حضرت ہود کہہ رہے ہیں کہ سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے, وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں نہ ہو. میرا رب صراط مستقیم پہ ہے, میرا رب اسی طرح جس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں نہ ہو. پیشانی سے پکڑ لیں کسی کو, سب سے زیادہ کنٹرول اسی میں ہوتا ہے نا. سب سے زیادہ دیکھیں جانور بڑا سرکش ہوتا ہے, قابو میں نہیں آتا. گھوڑا, تو گھوڑے کو قابو کرنے کو کہاں سے پکڑتے ہیں؟ پیشانی سے. بال ہوتا ہے پیشانی, وہ پکڑ لے گا, گھوڑا نہیں ہلے گا پھر. تو مطلب یہ ہے کہ حضرت ہود کہہ رہے ہیں ہر جاندار کی پیشانی میرے رب کے ہاتھ میں ہے, کنٹرول میں ہے, گرفت میں ہے. ہر کوئی ہل نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر. اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں نے تو جو پیغام دے کر بھیجے گیا ہوں وہ پہنچا دیے ہیں. حضرت ہود کہہ رہے ہیں میں نے تو اپنا کام کر دیا, ختم. میرا کام جو تھا میں کر بیٹھا ہوں. اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ میں پہنچا چکا ہوں, اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو تمہارا قائم کام بنا دے گا, کسی اور قوم کو لے آئے گا, اور تم کچھ بھی اسے نقصان نہ پہنچا سکو گے. بے شک میرا رب ہر چیز پہ نگہبان ہے. پھر جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے ہود اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے ان کو نجات دی, اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے بچا لیا. یعنی باقی سب پہ عذاب آ گیا, ہود اور ایمان لانے والوں کو بچا لیا. یہی اللہ کا قانون ہے کہ عذاب سے پہلے ایمان لانے والوں کو اللہ کے رسول کو کہہ دیا جاتا ہے کہ قوم سے نکل جائیں, اور ان کے نکلنے کے بعد پھر عذاب آتا ہے. یہ ہیں عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا
اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کی. حالانکہ ایک رسول کو جھٹلایا تھا انہوں نے، حضرت ہود کو. تو اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کے رسولوں کی نافرمانی، رسولوں کا انکار کیا. اس لیے کہ ایک رسول کو جھٹلانا گویا کہ سب رسولوں کو جھٹلانا. اس لیے کسی ایک رسول کا انکار بھی گوارا نہیں ہے. کوئی اگر کہے میں تو جو سب رسولوں کو مانتا ہوں بس ایک کو نہیں مانے گا، وہ کافر ہے آج بھی. بے شک سارے پہلے رسولوں کو مانے یا پچھلے رسولوں میں سے کسی ایک کا انکار کرتے تو وہ کافر ہوگا. اور انہوں نے ہر جبار دشمن حق کے حکم کی پیروی کی اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی، قیامت تک لعنت ہے. سن لو کہ بے شک عاد نے اپنے رب کا کے ساتھ کفر کیا. سن لو کہ دور پھینک دیے گئے عاد ہود کی قوم، اٹھا کے پھینک دیا اللہ تعالیٰ نے ایسے جیسے کوئی حیثیت نہیں کی. اور سب سے طاقتور قوم تھی یہ قوم عاد. جسمانی ساخت اللہ نے نہیں دی تھی، سب سے طاقتور قوم یہ تھی. تو میں اٹھا کے پھینک دیا اللہ تعالیٰ. تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اسی طرح اللہ اٹھا کر پھینک دے. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك ما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. قوم عاد کے جو لوگ ایمان لائے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نجات دی ہم نے ہود کے ساتھ، انہی سے آگے قوم سمود چلی. قوم سمود انہی کی نسل ہے آگے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغام دے کر بھیجا. اس نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے. وہی ہے جس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہیں آباد کیا. اس سے معافی مانگو اور اسی کی طرف پلٹو. بے شک میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دیتا ہے. اپنے بندوں کے قریب ہے اور مجیب ہے. مجیب کا مطلب جواب دینا کسی کا، یعنی جب وہ اس سے پکارتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے. تو ہمیشہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کس نام پہ کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی ہستی تو بہت اونچی ہے، اس تک تو پہنچنا ناممکن ہے اور اس تک تو پہنچنے کے لیے بہت ہی لمبی سیڑھی چاہیے. اور دیکھیں آپ چھت پہ سیڑھی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تو اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ یعنی پہلے اللہ کو چھت پہ چڑھاتے ہیں اور اس کے بعد سیڑھیاں ڈھونڈتے ہیں. تو بھئی چھت پہ کیسے چڑھ گیا؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں اپنے بندوں کے، میں رگے جان سے بھی زیادہ. جو رگے جان سے قریب ہے اس کو چھت پہ چڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں سیڑھی لائیں. اور پھر سیڑھی ایک مذہبی آ کے کہتے ہیں ہمیں سیڑھی جی ہم آپ کو او بلند ہستی تم کہاں پہنچ سکتے ہو، ہم ذرا اندر میں سیڑھی ہم میں. تو حضرت صالح کہہ رہے ہیں کہ میرا رب قریب بھی ہے اپنے بندوں کے اور مجیب ہے، جو اسے پکارتا ہے وہ پکار کا جواب دیتا ہے. یعنی کہ صرف سنتا ہے، جواب دیتا ہے. کوئی انسان کی دعا نہیں، خواہ مسلمان ہو یا کافر، کوئی بھی جو اللہ سے مانگے گا اللہ جواب دے گا. اس کا جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپلیکیشن پہ کاروائی ہوگی. بقاعدہ دعا ایک اپلیکیشن ہے، اس پہ کاروائی ہوگی لازمن. اور میں پہلے بتا چکا ہوں کاروائی کیسے ہوگی. انہوں نے جواب دیا کہ اے صالح
تو ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت تھا کہ جس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، بڑی ہمیں توقعات تھیں کہ قوم کا نام روشن کرو گے، قبیلے کا، لیکن تم نے کیا کام شروع کر دیا؟ اے صالح، تو ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت تھا جس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، کیا تو ہمیں ان کی عبادت سے روکتا ہے کہ جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے؟ اور بے شک جس چیز کی تو ہمیں دعوت دیتا ہے ہم اس کی طرف سے ایک ایسے شک میں مبتلا ہیں جس نے ہمیں خلجان میں ڈال دیا. یعنی کوئی شک بھی معمولی نہیں، بڑا خطرناک قسم کا شک ہے کہ کدھر جائیں، لیکن ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں اور تم نے ہمیں کہاں لا کے ڈال دیا کہ کن کی عبادت سے روک رہے ہو جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے. جواب میں صالح نے کہا کہ اے میری قوم، کیا غور کیا تم نے اس بات پہ کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی پہ تھا؟ یعنی یہ پیغام میرے پاس آنے سے پہلے بھی میں ایک واضح نشانی پہ تھا کہ اللہ ہی کی عبادت ہو سکتی ہے، وہی خالق ہے، اس کے سوا کسی کا حق نہیں ہے اس کی عبادت کی جائے. اور پھر مزید اللہ نے مجھے یہ پیغام بھی دے دیا. میں اس سے پہلے ایک واضح نشانی پہ، میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی پہ تھا اور اس نے اپنی طرف سے مجھے رحمت سے بھی نواز دیا، یعنی نبوت. تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اگر میں نے اس کی نافرمانی کی؟ تم تو میرے مزید خسارے میں اضافہ کرو گے. اگر تمہاری بات مانی تو تم تو مزید مجھے نقصان میں ہی مبتلا کرو گے. اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں چلتی پھرے، جہاں چاہے کھائے پیے، اور بری نیت سے اسے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ قریب ہی ایک عذاب تمہیں آ لے گا. یعنی ایسا عذاب کہ جس کے آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. تو یہ اونٹنی انہوں نے خود مانگی تھی مطالبہ کر کے کہ کوئی نشانی، اور نشانی بھی یہ جی سامنے یہ جو پہاڑ ہے نا اس سے ایک اونٹنی نکل کر آئے. انہوں نے خود مانگا تھی، مجھ سے خود آ گئی اونٹنی، اور پھر وہ اونٹنی عذاب بن گئی. کہہ دیا گیا کہ جس دن یہ پانی پیے گی کوئی اور جانور نہیں آئے گا. قوم کا جو کنواں تھا، اور جدھر چاہے چلے پھرے، کوئی سے ہاتھ نہ لگائے. ہاتھ لگایا تو عذاب آ جائے گا، اسے صالح نے بتا دیا. مگر انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا. تو صالح نے اعلان کر دیا، کہہ دیا کہ اپنے گھروں میں 3 دن تک مزے کر لو. 3 دن کی مہلت ہے، مزے کر لو، جو کچھ کرنا کرو. اور کیا ہوگا؟ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے کہ جو جھوٹا نہیں ہے. 3 دن بعد عذاب آ رہا ہے، 3 دن مزے کر لو. تو کیا انہوں نے سمجھ لیا کہ واقعی عذاب آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایسے ہی مار رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے. پھر جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دی اپنی طرف سے رحمت کے طور پہ، اور انہیں اس دن کی رسوائی سے بچا لیا. عذاب والے دن جو رسوائی ہوئی سب کی، اس سے ہم نے بچا لیا. بے شک تیرا رب طاقتور بھی ہے، زبردست بھی ہے. بالا تعالیٰ زبردست اور طاقتور ہے، جب کسی کو پکڑے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا. اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو ایک دھماکے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے. اس طرح دھماکے نے آ لیا کہ جیسے گرے پڑے ہیں، کوئی حصہ حرکت نہیں کر رہے. اور یہ حال ہو گیا ان کا کہ گویا کہ وہ وہاں رہے ہی نہیں تھے، جیسا کہ کبھی آباد ہی نہیں ہوئے یہاں. سن لو کہ سمود نے اپنے رب کی ناشکری کی، کفر کیا. سن لو کہ دور پھینک دیے گئے سمود، اٹھا کے انہیں بھی پھینک دیا گیا، یعنی امتحان کے حال سے باہر پھینک دیا گیا. یہ جو آسمانی عذاب ہوتا ہے نا پوری قوم پہ آتا ہے، یہ آتا ہی اس لیے ہے کہ یہ بدماشی کر رہے ہیں، امتحان نہیں دینے دے رہے. لوگوں کو جو آزادی ہونی چاہیے ایمان لانے کی، اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں. اس لیے دیکھیں ان کے لیے بعداً اٹھا کے پھینک دی، کمرہ امتحان سے باہر پھینک دیا تاکہ جو لوگ امتحان دینا چاہتے ہیں آئیں. پھر صرف ایمان لانے والوں سے آگے نسل چلتی ہے. پھر وقت آتا ہے شیطان انہیں بھی گمراہ کر لیتا ہے اسی راستے پہ. اب دیکھیں جو بابے تھے قوم نوح میں، سیلاب آیا سب کچھ تباہ ہوا. بابے کو تو حضرت نوح نے نا کسی کشتی میں سوار نہیں کیا تھا، جانوروں کو کیا تھا نا. جب محمد بابے پھر آ گیا، وقت گزرا تو قوم عاد میں بھی وہی آ گئے، ود اور سوا اور یعوس اور نصر وہی سارے پھر قوم نوح کے اندر بھی آ گئے، اور آگے بھی وہ سلسلہ چلتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے پھینکتا ہے پھر تاکہ لوگوں کو آزادی ملے امتحان دینے کی. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا
تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. یہ اب آگے قوم لوط کا ذکر آ رہا ہے، لیکن قوم لوط کے ذکر سے پہلے حضرت ابراہیم کے مہمانوں کا ذکر آ گیا، اس لیے کہ وہ فرشتے جن کو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا تھا عذاب دینے کے لیے تاکہ اس قوم کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس گئے. حضرت ابراہیم موجودہ فلسطین میں رہ رہے تھے، الخلیل جو جگہ شہر ہے یہاں، اور حضرت لوط تھے اردن میں، بالکل ساتھ سے قریب قریب ہے، جسے آپ کہتے ہیں مغربی کنارہ، اور یہ ہے اردن. تو وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی تھی قوم لوط کو جا کے تباہ کریں، حضرت ابراہیم کے پاس گئے خوشخبری دینے انہیں اولاد کی. اور چونکہ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، حضرت ابراہیم ہی سرپرستی کر رہے تھے، گویا کہ پوری نگرانی کر رہے تھے ساری دعوت کی یہاں بھی، اس لیے حضرت ابراہیم کو بھی بتانا مقصود تھا. اس قوم کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، حجت پوری ہو چکی ہے، اور ان پہ عذاب آنے والا ہے. تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم شروع سے اللہ سے درخواست کر رہے کہ تھوڑی مہلت اور دی جائے اور دی جائے اور دی جائے، شاید ایمان لے آئے. تو اب فیصلے سے حضرت ابراہیم کو بھی آگاہ کرنا مقصود تھا. تو اس لیے یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس گئے اور انسانی شکل میں گئے، مہمان بن کے، جیسے ہم مہمان آتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کو نہیں پتہ چلا کہ اللہ کے فرشتے ہیں. آئے، آ کر داخل ہوئے، السلام علیکم. حضرت ابراہیم نے کہا وعلیکم السلام، بیٹھیں، تشریف رکھیں. اور اتنے میں حضرت ابراہیم اندر چلے گئے، بٹھا کر انہیں کہ ضیافت کا انتظام کریں، بچڑا ذبح کیا ہے، گوشت بھون کر لیا. گوشت جب سامنے رکھا تو ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے، آگے کھا نہیں رہے، فرشتے ہیں، فرشتے تو نہیں کھاتے. تو ابراہیم کو ڈر محسوس ہوا. اور دو مقصد ہو سکتے تھے، ایک تو یہ کہ انہیں پتہ چل گیا فرشتے ہیں، اور فرشتوں کا آنا اس وقت وہ پتہ تھا کہ معاملہ کیا ہے، قوم لوط کا ٹائم ہو گیا، اس وجہ سے ڈر محسوس ہوا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ویسے کوئی آدمی کسی اور نیت سے آئے، اچھی نیت نہیں ہے، جو کھانا بھی نہیں کھا رہے، اس مطلب کوئی اور ارادے ہیں ان کے. تو انہوں نے ڈر محسوس کیا. تو جب فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم کو ڈر رہے ہیں تو پھر انہوں نے بتا دیا کہ ہم فرشتے ہیں اور کس ڈیوٹی پہ آئے ہیں، قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. تو ساتھ ہی پھر حضرت ابراہیم کی بیوی جن کو جلدی جلدی انہوں نے کہا جی وہ مہمان آئے ہیں، بچڑا ذبح کیا، کھانا تیار کریں. جب انہوں نے دیکھا کہ مہمان کھاؤ ہیں، وہ تو کھانا کھا ہی نہیں رہے اور وہ تو فرشتے ہیں، تو وہ ہنسنے لگیں، مسکرانے لگیں دیکھ کر. تو انہیں فرشتوں نے خوشخبری، سارا ان کی بیوی جو تھی ان کو حضرت ابراہیم کی بہن بیوی کو خوشخبری کہ کس کی، حضرت اسحاق کی، اور اس کے بعد پوتے کی حضرت یعقوب کی خوشخبری انہیں دی. تو وہ بوڑھی تھی، حضرت ابراہیم بھی بوڑھے تھے، تقریباً 80 سال کے قریب حضرت ابراہیم کی عمر تھی وہ بھی. تو وہ کہتی ہیں کہ میرے یہاں اس وقت جیسے عورتیں ہوتی ہیں نا، ہائے میں مرا، پنجابی میں مرا تو ہائے میں مر جاؤں، یعنی تو کہتے یا بھائی رہتا ہائے میری بدبختی، یعنی اس وقت میرے یہاں اولاد ہوگی تو میں بھی بوڑھی، میرا خاوند بھی بوڑھا. کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے فیصلے پہ تعجب کر رہی ہیں اے اہل بیت رسول، یعنی حضرت ابراہیم کے گھر والوں، تم پہ تو اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، تو اس لیے تمہیں کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے. پھر حضرت ابراہیم جب خوشخبری مل گئی تو پھر فرشتوں سے بحث کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں، کیا انہیں اور مہلت نہیں مل سکتی، تھوڑا اور ٹھہر نہ جائیں شاید. تو فرشتوں نے کہا ابراہیم تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، بس اب اس پہ کوئی مزید بات نہیں ہو سکتی.
یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم چھوڑ دیں اس بات کو، اس پہ اور بات نہیں ہو سکتی۔ اب ان پہ ایسا عذاب آنے والا ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں سے فارغ ہو کر یہ پیغام دے کر فرشتے یہاں سے اٹھے ہیں، اور یعنی طیارہ لینڈ ہوا ہے کہاں؟ اردن میں، فلائٹ ادھر سے یہاں آ گئی ہے، اور یہاں پھر فرشتے گئے ہیں لوط کے پاس، اور یہاں ظاہر ہے بڑے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں گئے ہیں، اس لیے قوم لوط کو ننگے ہاتھوں پکڑنا تھا۔ تو یہ ہے یہ آیات جو آپ نے سنی ابھی۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ جواب میں ابراہیم نے کہا کہ تم پہ بھی سلامتی ہو، یعنی وعلیکم السلام۔ پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ ابراہیم ایک بنا ہوا بچہ لے کر آ گیا ضیافت کے لیے۔ پھر جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو اس نے انہیں مشتبہ سمجھا اور ان کی طرف سے خوف محسوس کیا، اندیشہ کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کیوں نہیں کھا رہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہمارا مشن یہ ہے، قوم لوط کو تباہ کرنے آئے ہیں، آپ مطمئن رہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی وہیں کھڑی تھی، وہ مسکرا دی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ اللہ تعالیٰ ہم نے یعنی ہمارے فرشتوں نے، ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ تو وہ بول اٹھی کہ ہائے میری بدبختی، کیا میرے ہاں اولاد ہوگی اور اس حال میں کہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے فیصلے پہ تعجب، اللہ کے فیصلے اور اس کی راہ، کیا تم اللہ کے فیصلے پہ تعجب کر رہی ہو؟ اللہ کی رحمت اور برکت ہے تم پہ اے اہل بیت نبوی، بے شک وہ قابل تعریف ہے اور بڑی شان والا ہے۔ یعنی اہل بیت کن کو کہا؟ حضرت ابراہیم کی بیوی کو، وہی ہے، اولاد بھی نہیں ہے تو بیوی کو اہل بیت کہا۔ جب کسی کے کہتے ہیں گھر والے، تو گھر والے کون ہوتے ہیں؟ بیوی بچے۔ یہاں سارا کو کہا کہ اے اہل بیت، یعنی اہل بیت رسول، تو اللہ کی رحمت اور برکت ہے تم پہ۔ اور جب ابراہیم کا ڈر دور ہوا اور اسے خوشخبری مل گئی تو وہ ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں بحث کرنے لگا کہ انہیں معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، ہم سے یعنی ہمارے فرشتوں سے۔ بے شک ابراہیم بڑا ہی بردبار اور نرم دل اور رجوع کرنے والا، نرم دل، رقیق القلب، اور ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، بار بار پلٹنے والا، مطلب اپنا جائزہ لینے والا، معافی مانگنے والا، یہ ہوتا ہے منیب کا مطلب۔ تو ہم نے کہا کہ ابراہیم اس بات کو چھوڑ دے، بے شک تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے اور اب ان پہ ایسا عذاب آنے والا ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے، اب نہیں ٹل سکتا، اس لیے کہ تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب یہی فرشتے یہاں سے اٹھ کر جا رہے ہیں کہاں؟ حضرت لوط کے پاس، وہاں اردن میں۔ جی ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ پریشان ہو گیا اور دل تنگ ہوا اور اس نے کہا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے، بڑا مشکل دن ہے۔ فرشتے آئے انسانی شکل میں، حضرت لوط دیکھتے ہی مہمان بن کے آئے،
لوط کو نہیں پتا تھا کون ہے، مہمان ہے، تو پریشان ہو گئے دیکھ کر، دل تنگ ہو، کیوں؟ اپنی قوم کو جانتے تھے کہ قوم کا کردار کیا ہے اور میرے مہمانوں کو یہ نہیں چھوڑیں گے، تو انہوں نے کہا کہ آج بڑا مشکل دن ہے، اور اس کی قوم بے اختیار دوڑتی ہوئی اس کی طرف آئی، اور اس سے پہلے وہ برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے، اس کی قوم دوڑتی، یہرعون کا مطلب یہ جیسے کہ انہیں دوڑا کے لا رہا تھا، یعنی یہ کہ خود آدمی آ رہا ہے، لا رہا تھا جیسے کہ انہیں کھینچ کر، تو اس کا اردو میں یہی ہوتا ہے جیسے بے اختیار کوئی دوڑ پڑا ہے، اندر سے کسی چیز نے اسے اٹھا کے دوڑا دیا ہے، کیوں؟ فرمایا کہ اس سے پہلے وہ برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے، جب دیکھا کہ ان کی خواہش یہاں پوری ہو رہی ہے تو بے اختیار دوڑ پڑے، ذرا کوئی دیر نہیں کی۔ لوط نے کہا کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہیں، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی شریف آدمی نہیں ہے، کوئی ذرا بھی شریف آدمی جو دیکھے کہ میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا کر رہے ہیں؟ تو یہ جو حضرت کہ میری بیٹیاں، یہ بھی ہے کہ قوم کی ساری عورتیں اللہ کے نبی کی حیثیت تو والد کی طرح ہوتی ہے، بیٹیاں یہ عورتیں ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، تم جائز جو طریقہ ہے اپنی خواہشوں سے پوری کرو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری بیٹیاں میں نکاح کر کے دے دیتا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ پاکیزہ تر ہے جو اللہ نے راستہ رکھا ہے، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کوئی شریف آدمی نہیں ہے، یہ حال ہو گیا کہ میرے مہمان آئے ہیں اور تم میں کہہ رہے آ کے انہوں نے کہا جی ہمارے حوالے کریں مہمان۔ اچھا کیوں حوالے کریں؟ تمہیں پتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی ہم مہمانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ قوم نے جواب دیا کہ لوط تمہیں پتا ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اور تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، یہ بھی پتا ہے تمہیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں، ہمارا مسئلہ عورتوں کا نہیں ہے، ہمیں عورتیں نہیں چاہیے، فطرت بگڑی ہوئی ہے، یہ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، جو چاہتے ہیں جلدی جلدی ہمارے حوالے کریں، یہ مہمان ہمارے حوالے کریں۔ یہ حال ہو جاتا ہے مجرموں کا جب فطرت مسخ ہوتی ہے نا، فطرت کے خلاف جب انسان عمل شروع کر دیتا ہے، اور اس قدر ڈٹائی سے اعلانیہ، جیسے آج ہم جنس پرستی کا قانون، آپ یہ اپنے ملک میں اجازت دیں، قانون یہ بنائیں، نہیں بنائیں گے تو ہم تم پہ پابندیاں لگا دیں گے، ہم زبردستی یہ کروائیں گے، پوری دنیا میں آج کیا ہو رہا ہے دیکھیں، تمہیں اس پہ کیا ہے بھائی؟ ان سے ہمدردیاں کیوں اتنی آ گئی اچانک؟ کیا یہ انسانی نسل کے خلاف نہیں ہے؟ اگر اس چیز کی اجازت دے تو یعنی آپ مذہب کو الگ بھی رکھ دیں تھوڑی دیر، مذہب کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کیا کہہ رہا ہے، صرف اس نظر سے دیکھا جائے کہ انسانی نسل کی بقا کیا اس طرح ممکن ہے؟ انسانی نسل تباہ ہو جائے گی، لیکن دیکھ لیں سب مجرم اس طرف لگے ہوئے ہیں، یو این او، بڑے بڑے طاقتیں ساری کے بس یہی سب سے بڑا کام ہے جو کروانا ہے، یہی سب سے بڑی چیز ہے جو نافذ کروانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے مجرموں کو جہاں بھی اقتدار ملتا ہے تو یہاں شرک کا مسئلہ ہے تو سب سے بڑا یہی کام ہے جو انہیں کروانا ہے، شرک کرنا ہے، اور جو راستے میں رکاوٹ بنے گا اسے اذیتیں دینی ہے، ستانا ہے، جیسے قریش کیا ہو رہا تھا، جیسے قوم نوح میں ہو رہا تھا، قوم عاد میں ہو رہا تھا باقی۔ اور اگر یہ ایشو ہے جیسے قوم لوط کا تھا یا آج ہے جیسے، تو یہ کروانا ہے، انہوں نے طاقت ملے گی تو پوری طاقت سے اسے نافذ کروائیں گے، یہ ہے مسئلہ۔ تو آج یہی ہو رہا ہے جو اس وقت قوم لوط کا تھا۔ تو یہ حالت دیکھ کر لوط کہتے ہیں، لوط نے کہا کہ کاش کہ تمہارے مقابلے میں میرے پاس کوئی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کی میں پناہ لیتا، خود کو طاقت ہوتی میرے پاس یا کوئی اور مضبوط سہارا ہوتا جس کی میں پناہ لیتا۔ اور جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے، لوط کہہ رہے ہیں کاش کہ طاقت ہوتی یا سہارا ہوتا تو میں پناہ لیتا۔ تو یہاں فرشتوں نے اپنا پردہ ہٹا دیا، جب دیکھا گیا تو لوط اس حالت کو پہنچ گئے ہیں بے بسی، تو فرشتوں نے وہ ہٹا دیا پردہ۔ ابھی تک لوط کو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں، نہ قوم کو پتا۔ فرشتے بول اٹھے کہ اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ تجھ تک نہیں پہنچ سکتے،
کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ختم، ٹائم ختم ہو گیا، اجرت پوری ہوگی، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، بس اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ رات کا کچھ حصہ رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے۔ اس کا بھی وہی اشر ہونا ہے جو ان کا ہونا ہے، وہی مصیبت جو ان پہ آنے والی ہے وہ اس پہ بھی آئے گی۔ بے شک ان کے لیے مقررہ وقت صبح کا ہے۔ کیا صبح قریب ہی نہیں ہے؟ حضرت کو کیا صبح قریب ہی نہیں ہے؟ جلدی کریں، دیر نہ ہو، فوراً اپنے گھر والوں کو لیں اور نکل جائیں، اور کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ البتہ بیوی کو نہیں ساتھ لے جا سکتے، یہ یہیں رہے گی، اور اس کا وہی اشر ہوگا جو باقی قوم کا ہوا۔ کیوں کہ یہ کافر ہے۔ تو اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی بھی رشتہ ہو، اگر ایمان نہیں ہے اس رشتے کی کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے سب کچھ تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ جالنا عالیہا سافلہا، اوپر نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے، اس کو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں اٹلی اتنے کر دیتی، اس کو تباہ ایسا کیا کہ نیچے والے اوپر، اوپر والے نیچے۔ تو اس میں آتا ہے کہ جبرائیل نے نیچے سے جیسے ایک پر سے اٹھایا یا عذاب کے رشتے نے زمین کو تو اوپر سے پھینک دیا۔ تو یہ تو ایک کیا، مزید کیا ہوا، اور ہم نے ان پر مٹی کے بنے ہوئے پتھروں کی بارش کی۔ مٹی کے بنے ہوئے پتھر یہ ہوتے ہیں جو پکائے ہوئے پتھر، جیسا کہ اینٹیں نہیں بنتی اس طرح تیار کیے ہوئے پتھر تھے، عام پتھر نہیں جو پہاڑی ہوتے، تیار کیے ہوئے پتھر۔ ہم نے ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش کی جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے۔ ہر پتھر پہ نام تھا، یہ میزائل بن گئے، کس مجرم کو جا کے تباہ کرے گا، یہ کس کو، ہر پتھر پہ نشان تھا۔ اور یہ سزا ظالموں سے کوئی دور نہیں ہے، ایسی سزا کو دور نہیں، جب بھی کوئی ظالم ہوں گے تو اللہ اسی طرح کی سزا دے گا۔ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود
اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے جو تمہیں گھیر لے گا. اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو. اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پہ کوئی نگہبان بنا کے نہیں بھیجا گیا کہ زبردستی تم سے کام کروانے. تو دیکھیں، ہر اللہ کے رسول کی دعوت یہی، یا قوم عبد اللہ لا الہ الا اللہ. لیکن قوم کے اندر باقی جو خرابیاں تھیں ان کی طرف بھی وہ توجہ دی، ان سے بھی روکا قوم کو. تو جیسے قوم لوط کا تو یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے وہاں لا الہ الا اللہ، وہاں بات ہی اس سے شروع، اس لیے کہ وہ اتنا گناؤنا جرم تھا کہ توجہ ہی ساری اس کی طرف ہوگی. حالانکہ لوط کی دعوت تو یہی رہی ہے نا، لیکن جب خلاف فطرت ایک بے حیائی میں وہ مبتلا ہیں تو پھر زیادہ ہائی لائٹ اسی کو کیا گیا. تو حضرت شعیب کی قوم مدین والوں کے اندر یہ بیماری تھی، ناپ تول میں کمی، تو اس پہ انہوں نے قوم کو خبردار کیا. اور یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی دی ہوئی بچت بقیت اللہ خیر ہے، جو اللہ نے باقی تمہیں دیا ہے بچت جو ہوتی منافع جیسے، وہ بہتر ہے. یہ طریقے نہ اختیار کرو. بندہ بعض سوچتا نہیں کہ کوئی بچت ہی نہیں ہو رہی، منافع ہی نہیں ہو رہا، کچھ نہیں، تو پھر وہ غلط راستے اختیار کرنے لگتا ہے. ناپ تول میں کمی کرو، فراڈ کرو، دھوکہ دو، ملاوٹ کرو، اس طریقے سے وہ کمانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کی دی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. قوم نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے ان کی ہم عبادت چھوڑ دیں، اور ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں وہ نہ کر سکیں؟ یعنی اس سے روکتی ہے تمہاری نماز کہ ہم باپ دادا کی عبادت چھوڑیں اور ہمارے مالوں میں بھی ہمیں آزادی نہ ہو، ہم جو چاہیں کریں. یعنی دین اس میں بھی دخل دے رہا ہے آ کے تمہاری نماز کہ ناپ تول اور یہ ہماری مرضی، ہمارے مال. یا شاید لوگ کہتے ہیں ہمارا مال ہے، کمائیں، اس طرح کمائیں، سود کے ذریعے کمائیں، دین کا اس میں کیا تعلق ہے؟ ہمارا مال ہے. تو کہتے ہیں کیا ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں وہ نہ کر سکیں؟ بے شک تو ہی ایک بڑا بلند اور راست باز رہ گیا، بڑا نیک آدمی تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے. شعیب نے جواب دیا کہ اے میری قوم، کیا تم نے غور کیا کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی پہ تھا، اور اس نے اپنی طرف سے مجھے بہترین رزق دیا. تو جس چیز سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں میں خود اس کا ارتکاب نہیں کر رہا. یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں کسی چیز سے روک رہا ہوں خود کر رہا ہوں، میرے کوئی قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. جس چیز سے میں تمہیں روک رہا ہوں میں خود بھی نہیں کر رہا. اور میں تو جہاں تک ہو سکے میں اصلاح چاہتا ہوں، اور میری اس کوشش کا انحصار صرف اس پہ ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے. یعنی اللہ کی توفیق پہ ہی ہے دار و مدار، اسی میں میری کامیابی ہوگی. میں نے اسی پہ توکل کی اور اسی کی طرف میں پلٹنے والا ہوں، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اے میری قوم، اور اے میری قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی تمہیں یہاں تک نہ پہنچا دے کہ تمہارا حشر بھی وہی ہو جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کا ہوا. اور قوم لوط تو تم سے زیادہ دور نہیں ہے. سب سے قریب علاقہ جو مدین والوں کے قریب تھا وہ تو قوم لوط کا تھا. مدینہ سے آگے حجاز کا آگے علاقہ موجود، مدینہ سے گویا کہ اردن کی طرف آپ جا رہے ہیں تو راستے میں قوم مدین تھی، آگے اردن آ رہا ہے. تو کہ میرے خلاف درمی، میری مخالفت تمہیں یہاں تک نہ پہنچا دے کہ تمہارا بھی وہی اشر ہو. اور اپنے رب سے معافی مانگو، اسی کی طرف پلٹو، بے شک میرا رب مہربان بھی ہے اور محبت کرنے والا ہے. دیکھیں اللہ کے رسول آپ کس طرح تعارف کرا رہے ہیں اپنے رب کا کہ لوگوں تمہارا رب کون ہے، میں کس کی طرف بلا رہا ہوں، وہ رب جو مہربان ہے. آؤ اپنے رب سے معافی مانگو، میں تمہارے ہی رب کو تمہارے ہی رب کی عبادت کا کہہ رہا ہوں، کسی اور کی نہیں. وہی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو رزق دے رہا ہے، جو اولادیں دے رہا ہے، جو بارشیں برسا رہا ہے، سب کچھ جس نے، وہی تمہارا رب، اسی کی عبادت کا میں کہہ رہا ہوں، کہیں اور نہیں لے جا رہا تمہیں. اور تمہارا رب کون ہے؟ مہربان ہے، رحیم ہے، محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے. ودود کے مطلب بہت زیادہ، جس طرح ماں اولاد سے محبت کرتی، تو تمہارا رب محبت کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اتنا بعض دفعہ کر دے وہ جی اللہ تو سزا دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، بس وہ تو کسی کی سنتا نہیں اور قبول نہیں کرتا،
جیسے ہوتا ہے نا کوئی مثلا آفیسر کہیں آیا ہے گورنمنٹ کا کوئی، تو بعد کے بارے میں آتے میں شروع ہو جاتا ہے رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا جی، تو بعض یہ ہوتا ہے کہ وہ تو جی بالکل کسی کا کام کو کرتا ہی نہیں ہے بالکل، یا کوئی سفارش بھی نہیں، رشوت کے بغیر وہ نہیں کرتا کسی کے نہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے بارے میں بھی اللہ کے بندوں کو بدگمان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے، ختم، وہ تو کسی کے مانتے وہ سفارش کرا کے کرا لے بندہ نہیں، وہ نہیں مانتے۔ اس لیے آپ دیکھیں کبھی جو ذہن بنا دیا گیا ہے نا، براہ راست اللہ سے کوئی مانگنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے کوئی مانگنے کی براہ راست ضرورت نہیں، کوئی دے دے الا ماشاء اللہ، خود اللہ سے ڈائریکٹ مانگے نہیں کوئی، فلاں کے واسطے دے دے، فلاں کے صدقے دے دے، فلاں کے واسطے دے دے۔ اب یہ کہاں ہوتا ہے؟ جیسے میں نے کہا نا کسی آفیسر کے بارے میں یہ ذہن بنا دیا گیا ہے کہ رشوت کے بغیر کام کرتا ہی نہیں ہے، تو اب اس کے پاس جا کے کوئی کہے گا ہی نہیں کہ میرا کام کر دے، اسے پتہ ہے تو رشوت کرتا ہی نہیں ہے، تو سب سے پہلے رشوت کا انتظام ہوگا، یا کوئی واسطہ ڈھونڈیں گے، اس کے بغیر انہیں پتہ ہے کوئی کام ہوتا ہی نہیں۔ تو اب یہاں بھی کیا ہے، کیسا ذہن بنا دیا گیا ہے کہ اللہ تو جی براہ راست سنتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں، تو لہذا اگر کوئی دعا کرنی بھی ہے تو کسی کے واسطے صدقے سے، یعنی کسی کی سفارش ہی ہوگی نا، جب ہم کہتے ہیں فلاں کے واسطے، یعنی فلاں کی سفارش، فلاں کی وجہ سے دے دے، فلاں کے صدقے دے دے، بس، کیونکہ ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ اللہ نہیں سنتا کسی کی۔ یہ ہے بدگمانی جو اپنے رب کے بارے میں پیدا ہوتی ہے لوگوں کے اندر۔ سب سے بڑی بربادی اور تباہی یہ ہے کہ اپنے رب سے کوئی بدگمان ہو جائے کہ میرا رب تو توبہ نہیں قبول کرتا، میرا رب تو معافی نہیں کرتا، میرا رب تو دعائیں نہیں سنتا، سفارش کے بغیر وہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے، واسطے کے بغیر وہ تو کوئی دیتا نہیں۔ اس سے بڑی کوئی بدگمانی نہیں ہو سکتی، اور یہی بدگمانی پھر انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول ہمیشہ قوموں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ کون ہے تمہارا رب؟ وہ رب جو مہربان ہے، وہ جو اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اس سے بھاگ رہے ہو، اس سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کے پاس جانے کے لیے سفارشیں ڈھونڈ رہے ہو، اس سے مانگنے کے لیے واسطے ڈھونڈ رہے ہو۔ کوئی اپنی ماں کے پاس بھی سفارش لے کے جاتا ہے بیٹا کہ امی مجھے کھانا دے، میں سفارش لے آیا ہوں کسی کو پکڑ کے، امی کیا سفارش کیا کرانی ہے، امی مجھے کھانا نہیں دیتی۔ ماں تو ودود کا مطلب یہ ہے کہ محبت کرنے والا، بندوں سے محبت کرنے والا ہے، تو آئے مانگے، لیکن بدزن کر دیا گیا ہے۔ قوم نے جواب دیا کہ اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور ہم تمہیں اپنے درمیان بے زور آدمی سمجھتے ہیں، کمزور آدمی۔ اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم کب کا تجھے رجم کر چکے، سنسار کر چکے ہوتے، بس قبیلے کی وجہ سے ہم خاموش ہے، ورنہ کب کا تجھے رجم کر چکے ہوتے، اور تو ہمارے اندر کو ایسے تیری حیثیت یہ نہیں ہے کہ تیرا ہم پہ کو بار ہو، یعنی کوئی تو ایسی شخصیت نہیں ہے کہ بھاری ہے ہم پہ کوئی تجھے ختم کرنا، راستے سے ہٹانا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تیرے قبیلے کی وجہ سے ہم خبر۔ یہی حال قریش کا تھا۔ قریش بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل سے کیوں ڈر رہے تھے کہ بنو ہاشم نہیں چھوڑیں گے؟ تو یہاں یہ بتا دیا کہ آج جو کچھ مکہ میں ہو رہا ہے نا، یہی پہلے بھی ہو چکا ہے۔ وہ شعیب بھی یہی کہتی تھی، یہی حال تھا ان کا۔ شعیب نے جواب دیا کہ اے میری قوم، اللہ کے مقابلے میں میرا قبیلہ تم پہ زیادہ بھاری ہے، تو اللہ کو تو تم نے پس پش ڈال دیا، بے شک میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا احاطہ بھی ہوا ہے۔ یعنی اللہ کا ڈر نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، کہہ رہے ہیں کہ تیرے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تو سنسار کر دیتے۔ تو شعیب کہہ رہے ہیں میرا قبیلہ بھاری ہے اللہ سے، اللہ کو پس پش ڈال دیا ہے، اور قبیلے کی زیادہ فکر، اس لیے کیسے مجرموں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقوں اور ان کے بارے میں مسلمانوں کو کہا نا کہ یہ اللہ سے زیادہ تم سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کا ڈر نہیں ہے، تمہاری تلواروں کا ڈر ہے زیادہ۔ اور شعیب نے کہا کہ اے میری قوم، اپنی جگہ کام کرو، عمل کرو، میں بھی اپنا کام کر رہا ہوں، جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے وہ جس پہ ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، اور کون جھوٹا ہے۔ زیادہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اب انتظار کرو، دیکھو کیا انجام ہوتا ہے۔ اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دی اپنی رحمت سے، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک دھماکے نے آ پکڑا،
तो अपने घरों में बेहिस्सो हरकत पड़े के पड़े रह गए और उनका ये हाल हो गया कि गोया कि वहाँ वो कभी रहे न थे। सुन लो कि दूर फेंक दिए गए मदियन के लोग, जिस तरह के कौम समूद को उठाकर फेंक दिया गया। जिस समूद को उठाकर फेंक दिया गया, इन्हें भी उठा के कमरा इम्तिहान से बाहर फेंक दिया गया। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना वसुल्तान मुबीन इला फ़िरऔन वमलइहि फत्तबअू अम्र फ़िरऔन वमा अम्रु फ़िरऔन बिरशीद यक़तुलु क़ौमहु यौमल क़ियामति फ़अवरदहुमुन नार वबि'सल विर्दुल मवरूद वअत्बअू फ़ी हाज़िहि लअनतन वयौमल क़ियामति बि'सल रिफ़्दुल मरफ़ूद ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين और हमने मूसा को अपनी आयात और वादे सनद के साथ फ़िरौन और उसके आयान सल्तनत की तरफ भेजा, मगर उन्होंने फ़िरौन के हुक्म की पैरवी की और फ़िरौन का हुक्म को रासबाजी पे मबनी नहीं था। यानी फ़िरौन का हुक्म तो सही नहीं था, मगर उन्होंने मूसा की बात मानने के बजाय फ़िरौन की बात मानी। वो अपनी कौम के आगे आगे क़यामत के दिन आएगा और अपनी पेशवाई में उन्हें जहन्नम की आग में दाखिल करेगा। इंतहाई बुरी जाए वरूद है जिस पर कोई वारद हो। यानी फ़िरौन खुद लाएगा अपनी कौम को अपनी क़यादत में। जुलूस आ रहा है जी, फ़िरौन साहब आ रहे हैं आगे आगे, पीछे पूरी कौम है। कहाँ जा रहे हैं जी? जहन्नम में ले जा रहे हैं। जहन्नम में जुलूस की शक्ल में जा रहे हैं, पूरी कौम पीछे। और यही हर एक का होगा। यानी जो कौम जिसके पीछे चली, जो लीडर बनाए दुनिया में, उनके पैरवी की, तो उन्हीं के साथ होंगे क़यामत के दिन। तो फरमाया कि ये अपनी पेशवाई में लाएगा, उन्हें आग में दाखिल करेगा और इंतहाई बुरी जाए वरूद है कि जिस पे को आके वारद हो। और इनके पीछे लानत लगा दी गई इस दुनिया में भी और क़यामत के दिन भी। बहुत ही बुरा सिला है जो किसी को दिया जाए, बड़ा बुरा इनाम है जो मिला कि लानत लग गई दुनिया में भी और क़यामत के दिन भी। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये
ان بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں. ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو ابھی بھی کھڑی ہیں اور ایسی بھی ہیں کہ جن کی کھیتی کٹ چکی ہے, جن کی فصل کٹ چکی ہے. ایسی ہیں جو ابھی موجود ہیں, ایسی ہیں کہ جن کی فصل کاٹی جا چکی ہے. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا مگر انہوں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا. اور جب تیرے رب کی پکڑ کا وقت آیا تو ان کے وہ معبود جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے بلکہ انہوں نے ان کی مزید تباہی و بربادی ہی میں اضافہ کیا. یعنی جن پہ انہیں بڑا گمان تھا یہ ہمیں بچائیں گے, تو جب ہماری پکڑ کا وقت آیا تو کوئی معبود ان میں سے ان کے کسی کام نہ آیا. لیکن قوم نوح کے بابے تھے, ود, سوا, یہود, یعوق, نصر, کتنے 5 بنتے ہیں. جب عذاب آیا تو بچا سکا نہیں. قریش کے کتنے تھے سارے بڑے بڑے جو تھے, لات, منات, عزا اور حبل, بڑے جو تھے. عہد میں تھوڑی سی فتح ہوگی مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے, مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی. تو وہاں ابو سفیان نے کیا نعرہ لگایا, اولو حبل, حبل زندہ باد. مسلمان اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. بھی اللہ کون ہے, تمہارا رب نہیں ہے. قریش بھی اللہ کے گھر کے متولی تھے, اللہ کے گھر کا حج کرتے, عمرے کرتے, حاجیوں کی خدمت کرتے, اللہ کے قانون کی پابندی کر رہے تھے 4 مہینوں کی اور حرم کی. تو وہاں اللہ اکبر کہنے کی بجائے مسلمان اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. جواب میں کیا کہہ رہے ہیں, اولو حبل, حبل زندہ باد. یعنی حبل کی برکت سے آج فتح ہوئی ہے. تو جب فتح مکہ کے موقع پہ ختم بھیک مانگ رہے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہ آپ بڑے شریف آدمی, شریف بھائی کے بیٹے ہیں, معاف کر دیں. تو کدھر گئے حبل, کدھر گئے لات, کدھر گئے منات, کدھر گئے عزا؟ کوئی آیا مدد کے لیے, کسی نے بچایا؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمایا جب ہماری پکڑ کا وقت آیا تو ان کے وہ معبود جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے آلہہ, وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے بلکہ انہوں نے تو ان کی مزید بربادی ہی میں اضافہ کیا. اور تیرا رب جب کسی ظالم قوم کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے. بے شک اس کی پکڑ بڑی ہی سخت اور المناک ہوتی ہے. بے شک اس میں بڑی نشانی ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرا. اور آخرت کا یہ دن ایسا ہوگا جس لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا. اور یہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن جو کچھ ہوگا لوگوں کے سامنے ہوگا, سب کچھ نظر آ رہا ہوگا لوگوں کو کیا انجام ہوتا ہے. اور ہم اس دن کو کچھ زیادہ لیٹ نہیں کر رہے, بس یہ گنے چنی ایک مدت ہے. یعنی قیامت کوئی زیادہ دور نہیں ہے, ایک گنا چنا ٹائم ہے جو دیا جا رہا ہے. جس دن یہ دن آ جائے گا تو کوئی اللہ کے اذن کے بغیر بات بھی نہیں کر سکے گا. اور ان میں سے بدبخت بھی ہوں گے اور نیک بخت بھی ہوں گے. یعنی لوگوں کے 2 حصے ہو جائیں گے, کچھ بدبخت ہیں اور کچھ نیک بخت ہیں. یہ اس دن فیصلہ ہونا ہے کون بدبخت کون نیک بخت. بس وہ لوگ جو بدبخت قرار دیے جائیں گے تو وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے اور اس میں وہ ہانک رہے ہوں گے اور پھنکارے مار رہے ہوں گے. ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین ہے, الا یہ کہ تیرا رب کوئی اور چاہے. بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. تیرے رب کو کوئی روکنے والا نہیں, جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہ جو فرمایا زفیر و مشہید, یعنی جیسے کوئی ہانپ رہا ہوتا ہے, اور شہید تو ہے گدھا, جیسے گدھا جب آواز نکالتا ہے, یعنی گدھے کی طرح جانوروں کی طرح آوازیں نکال رہے ہوں گے اس آگ میں جہنم کی طرح. رہے وہ لوگ جو خوش بخت قرار دیے جائیں گے تو وہ جنت میں ہوں گے, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین ہے, الا یہ کہ تیرا رب کوئی اور چاہے. یہ ایسی بخشش ہوگی کہ جس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا. یعنی جنت, یہ ایسا انعام, ایسی بخشش کہ جس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا. بس جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں, آپ ان کی طرف سے کسی شک میں نہ مبتلا ہوں. یہ تو اسی طرح ان کی عبادت کر رہے ہیں جس طرح ان کے آباء و اجداد اس سے پہلے کرتے رہے ہیں, اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا دیں گے بغیر کسی کمی کے. یعنی یہ جو عبادت جن کی کر رہے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں, کل سے کام لے کر جی واقعی غور و فکر کیا ہے یہی معبود ہیں, انہیں ہونا چاہیے, مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں.
پوچھا جی کیوں؟ باپ دادا کرتے تھے. یہ کون سی دلیل ہے؟ بھی باپ دادا کرتے تھے. جی سب لوگ کر رہے ہیں. یہ کون سی دلیل ہے کہ سب لوگ کر رہے ہیں؟ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، ہر ایک کی اپنی عقل ہے. آپ آج کل دیکھیں نا، آپ کسی کے فون کی مثلا بیٹری نہیں ہے کسی وقت تو لے لیتے ہیں، بیٹری وائی فائی نہیں چل رہا تو دوسرے سے لے لیتے ہیں نا. کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ آدمی کہ عقل مجھے ذرا دے دو، کوئی کہتا ہے؟ اور ہر بندہ، عجیب بات ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں. بالکل ان پڑھ، جڈ، بدو، دیہاتی، وہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے میں سب سے عقل مند ہوں، بے شک وہ ایم اے پی ایچ ڈی اپنا. یہ ایک فطرت ہے جو اللہ نے انسان کی بنائی ہے. اس لیے کوئی عذر نہیں کر سکے گا اللہ کے ہاں کہ میری عقل نہیں تھی، اللہ یہ کہ جو پاگل ہے وہ تو امتحان سے ہی باہر ہے. جو پاگل نہیں ہے وہ کوئی عذر نہیں کر سکتا. ہاں یہ عذر ہے کہ میرے پاس پیغام نہیں پہنچا، لیکن یہ نہیں کو کہہ سکتا نہیں جی مجھے تو پتہ نہیں لگا، میں وہ سمجھ نہیں تھی، عقل نہیں تھی. وہ اللہ نے ہر ایک کو اتنی دی ہوئی ہے کہ ہر کوئی اپنی وہ پہچان سکتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ لوگ عقل کو تالے لگا لیتے ہیں. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی مگر اس میں بھی اختلاف کیا گیا. اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. اور بے شک یہ لوگ اس کتاب کی طرف سے ایک ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک یہ لوگ اس کتاب کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس نے انہیں فی الجان میں مبتلا کر رکھا ہے. یعنی موسیٰ کو بھی کتاب دی گئی تورات اور اختلاف کیا گیا، لیکن اللہ کا چونکہ قانون ہے پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ ان اختلافات کا فیصلہ آخرت میں ہونا ہے. اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو دنیا ہی میں بتا دیا جاتا، عذاب آ جاتا ہے، بتا دیا جاتا کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور بے شک ہر ایک کو تیرا رب، ان میں سے ہر ایک کو تیرا رب پورا پورا ان کے اعمال کا بدلہ دے گا. بے شک جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے وہ باخبر ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے ساتھ مل کے جن لوگوں نے توبہ کی ہے یعنی ایمان لائے ہیں وہ استقامت اختیار کریں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور سرکشی نہ کرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہوں جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ تم بھی جہنم کی آگ کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور پھر اللہ سے کوئی بچانے کے لیے کوئی تمہارا سرپرست ہوگا اور نہ ہی کہیں سے تمہیں مدد ملے گی. جنہوں نے ظلم کیا ہے، ظلم کیا ہے؟ شرک، سب سے بڑا ظلم شرک. تو میں ان کی طرف ذرا مائل نہ ہونا جنہوں نے شرک کیا ہے، ورنہ تم بھی جہنم کی آگ کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. اور جب یہ حال ہو جائے گا تو پھر کوئی بچانے والا، کوئی سرپرست، کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کہیں اور سے مدد ملے گی. نماز قائم کریں دن کے دونوں کناروں میں اور رات کا کچھ حصہ گزرے. بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، بے شک اس میں یاد دہانی ہے ذکر کرنے والوں کے لیے. اور صبر کریں، بے شک اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یعنی جو بہترین عمل کرنے والے ہیں ان کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا. دیکھیں نماز کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز قائم کرو، پھر اس طرح جیسے نماز قائم کریں دن کے کناروں میں، لیکن نماز کے اوقات بالکل واضح تعین کے ساتھ قرآن نے نہیں بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی. اب نماز کتنی ہے؟ مثلا جو ہم پڑھتے ہیں جی فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء. یہ قرآن میں نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی ہے. اللہ کے رسول نے وضاحت کی ہے کہ نماز قائم کرنے کا جو حکم ہے یہ ہے طریقہ. زکوٰۃ فرمایا دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یہ ہے طریقہ. روزے کی تو خیر اتنی تفصیل آ گئی کہ روزہ کیا ہے اس وقت سے لے کے اس وقت تک. حج کی کچھ تفصیلات بتا دی. اچھا حج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا پورا. آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ مجھ سے سیکھ لو، لیکن تفصیلات بتائی کیوں قرآن نے؟ اس لیے کہ حج پہلے ہو رہا تھا، تو اس لیے بتانا ضروری تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے اگر نہ بتائے جاتے تو وہ چیزیں جو پہلے سے ہو رہی تھی ساری لوگوں میں شک ہوتا شاید یہ تو جہلیت کی چیزیں ہیں، پتہ نہیں صحیح ہیں یا نہیں. اس لیے جو کچھ ہو رہا تھا اس میں جو صحیح تھا اس پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے صحیح، اور جو اس میں نہیں تھا وہ نکال دیا. لیکن قریش تو نہیں نماز پڑھ رہے تھے نا، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھلائی ہے نماز. تو آج جو طریقہ ہے، نمازیں کتنی ہیں؟ 5 نمازوں کی رکھتے ہیں کتنی ہیں فرضوں کی؟ اللہ کے رسول نے بتایا، قرآن میں نہیں.
طریقہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اسی طریقے کی پیروی کی جائے گی، یہی باقی عبادات میں بھی ہے۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون۔ اب یہ آیات جو آپ نے سنی ہیں، ان میں جو سورہ ہود میں پیچھے سارے واقعات گزرے ہیں، تو ان سے نتائج کیا نکلتے ہیں وہ ان آیات میں بتایا گیا۔ ایک خلاصہ، ایک سبق جو ملتا ہے، اس سے جو ضابطے اللہ کے ہیں جن کا پتہ چلتا ہے، یہ اللہ نے قوانین بنائے ہیں، یہ ضابطے ہیں، یہ اللہ کی سنتے ہیں جن کے مطابق اللہ قوموں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں تو ان میں کچھ ایسے اہل خیر ہوتے کہ جو لوگوں کو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت تھوڑے، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے نجات دی، جن کا ذکر پیچھے ہے، بہت تھوڑے لوگ بچے۔ اور ظالموں نے اسی چیز کی پیروی کی کہ جو سامان زندگی، جو وسائل انہیں دنیا میں دیے گئے تھے، اور وہ مجرم تھے۔ تھوڑے بچے جو انہیں روکتے تھے فساد پھیلانے سے، ورنہ اکثریت کا حال یہ تھا کہ جو وسائل انہیں دیے گئے اسی کے مزے لوٹ رہے تھے اور اسی طرح غفلت میں پڑے رہے اور مجرمانہ حرکتیں کرتے رہے۔ اور تیرا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والا نہیں ہے، اس حال میں کہ ان کے رہنے والے اصلاح کر رہے ہوں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی قوم اصلاح کر رہی ہو اپنی اور اللہ کے ظلم کے ساتھ انہیں ہلاک کر دے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ اسی وقت ہلاک کرتا ہے کہ جب پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ قوم اصلاح نہیں کر رہی، بلکہ یہ دوسروں کو بھی روک رہے ہیں ایمان لانے سے، یہ مجرم ہیں، اس طرح کے بن گئے ہیں بدماش کہ دوسروں کو بھی امتحان نہیں دینے دے رہے، لوگوں کی آزادیاں ختم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لائے گا اس کے جان مال عزت سب خطرے میں ہے، یعنی فتنے میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو۔ اس لیے فرمایا یہ نہیں ہوا کہ لوگ اصلاح کر رہے ہیں اور تیرا رب ہلاک کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، یہ جگہ جگہ لگ رہا ہے، تیرا رب چاہتا تو یہ، تیرا رب چاہتا تو کوئی کفر نہ کرتا، یعنی تیرا رب اگر جبر کرتا تو سوال ہی نہیں تھا کوئی اختلاف۔ اگر تیرا رب چاہتا یعنی زبردستی اجازت ہی نہ دیتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان کے لیے بھی اجازت چاہیے، وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، ایمان بھی کو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں لا سکتا، کفر کی بھی کو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں، اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ تو اگر تیرا رب چاہتا ایک ہی امت ہوتی، یعنی وہ اجازت ہی نہ دیتا اختلاف کی، لیکن یہ نہیں، اس نے طریقہ اختیار کیا، یہاں اس نے آزادی دی ہے، زبردستی نہیں، اجازت دی ہے اختلاف۔ اور یہ لوگ مسلسل اختلاف کرتے رہیں گے، اس اختلاف سے وہی بچے گا جس پہ تیرے رب نے رحم کیا، اسی مقصد کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اسی امتحان کے لیے تو پیدا کیا ہے کہ انہیں اختیار کی آزادی دی جائے، جس راستے کو چاہتے ہیں اختیار کریں، جس فرقے میں جانا چاہتے ہیں جائیں، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لائے، کفر کرنا چاہتا ہے کفر کرے، شرک کرنا چاہتا ہے شرک کرے۔ اجازت اللہ نے دی ہے، کیوں دی ہے؟ وہ امتحان لے رہا ہے اس لیے اجازت دی ہے۔ اگر وہ اجازت نہ دیتا تو کسی کی مجال تھی شرک کرے۔ جو دیکھیں سارے واقعات جو ہیں سنے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ مجرم گویا کہ بے قابو ہو گئے ہیں، کوئی انہیں روک نہیں پا رہا، جو چاہیں کریں، کوئی روک، یہ بات نہیں ہے۔ ایک لمحہ بھی نہیں لگتا ان کو پکڑنے میں، تباہ کرنے میں۔
لیکن اللہ نے خود اجازت دی ہے امتحان کے لیے. اس لیے فرمایا کہ یہ اختلاف رہے گا، ولا یزالون مختلفین، اختلاف رہے گا قیامت تک. اس سے بچے گا کون؟ جس پہ تیرے رب نے رحم کیا، ایمان صحیح لانے والے، غور و فکر کرنے والے بن جائیں. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. یہی آزادی دی ہے، اختیار کی آزادی، جی عمل کی آزادی. آزادی اللہ نے دی ہے، جو اختلاف ہوگا لازمی ہوگا. اور تیرے رب کی بات پوری ہو گئی کہ اس نے جو کہا تھا کہ میں جنوں اور انسانوں سب سے جہنم کو بھر دوں گا. ابلیس نے جب چیلنج کیا میں گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے تمہیں ٹائم دیا جا رہا ہے، اجازت دے دی، جاؤ گمراہ کرنا تو کرو، لیکن یہ یاد رکھو جو تیری پیروی کریں گے جنوں انس میں سب سے جہنم کو بھر دوں گا. تو اس لیے اختلاف ہوگا، یہ لازمی. اللہ نے اجازت دی ہے تو اختلاف ہوگا. اب اختلاف دو قسم کا ہے، ایک ہے ایمان اور کفر کا اختلاف. آج کچھ کافر ہیں، مشرک ہیں، کچھ مسلمان ہیں، تو یہ بھی اختلاف ہے، بہت بڑا اختلاف. لیکن اس اختلاف کے بھی آداب ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کہا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف بڑی حکمت دانائی کے ساتھ بلاؤ، بہترین نصیحت کے ساتھ. جن کو یہ معبود بنا کے اللہ کے سوا پوج رہے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، ان کو گالیاں نہ دو، ان کے معبودوں کو برا بلا نہ، حکمت کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کرو، عقلی دلائل، فطرتی دلائل، اچھی اخلاق، اچھی نصیحت. کافروں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے. اب ایک اور اختلاف ہے جو مسلمانوں مسلمانوں کے درمیان ہے، فرقے ہیں، یہ بھی ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے آزادی دی ہے، لازمی ہوں گے. تو یہاں بھی اختلاف کی آداب ہے کہ آپ کو حق حاصل ہے ہر ایک کو کہ اپنی بات دلیل کے ساتھ کریں. جو سمجھے میں سچا ہوں، ٹھیک ہے آپ سچے ہیں، تو اپنی بات دلیل کے ساتھ کریں کہ میں سچا ہوں، یہ دلیل ہے، فلاں غلط ہے، یہ دلائل ہے. اور ہر دوسرا کہے کہ میں سچا ہوں، ٹھیک ہے آپ کو حق حاصل ہے، آپ اپنے آپ کو سچا ثابت کریں، بتائیں کہ فلاں غلط ہے، یہ دلیل ہے. یعنی بات دلیل سے کریں، گالیاں نہیں دی جائیں گی، کفر کے فتوے نہیں. آج آپ سنیں استغفر اللہ کیا بات ہے، بجائے اس کے کہ کوئی دلیل دی جائے عقلی قرآن و سنت سے، جو دلائل ہونے چاہیے، فلاں جی وہ کتا ہے، فلاں جی یہ ہے، فلاں ذلیل ہے، فلاں یہ ہے، استغفر اللہ. یا کفر کے فتوے لگائیں گے یا کوئی اس طرح کے فتوے لگا دیں گے. بھائی دلیل سے بات کریں، ہر ایک کو حق حاصل ہے، آپ اپنی دلیل دیں. اور آج تو دیکھیں جو مسائل آگے ہیں، جدید ٹیکنالوجی، یہ یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، سارا کچھ، تو اتنے مواقع آگے ہیں کہ ہر ایک جو بات وہ سمجھتا ہے صحیح دلائل کے ساتھ بہترین طریقے سے لوگوں تک پہنچائے. دوسرا کہ سمجھتا ہے جی یہ غلط ہے، ٹھیک ہے آپ اس کے خلاف بتا دیں یہ غلط ہے. مسائل موجود ہیں، لوگ خود فیصلہ کر لیں گے. آج تو کوئی دیر ہے ہی نہیں، نہ کوئی مناظروں کی ضرورت ہے، نہ اس طرح کے جھگڑوں کی ضرورت ہے، نہ کوئی کشتیوں کی ضرورت ہے. لوگوں کے پاس بہترین موقع آ گیا ہے، بس وہ سن کے اللہ نے عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، اور پہچان لیں. بس لوگ اب کہتے ہیں جی پھر کیا کریں، بھائی یہی تو امتحان ہے، کیا کریں. جنت اسی کے وجہ سے تو ملنی ہے جو آپ نے یہاں فیصلہ کرنا ہے نا، عقل سے کام لے کر. بڑا مشکل فیصلہ ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا کون صحیح ہے. یہ عقل جو اللہ نے دی ہے، یہ جو آپ کا فیصلہ ہے نا، ہے مشکل فیصلہ، یہ ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے. یہ فیصلہ جو آپ نے صحیح کرنا ہے، امتحان ہے، بڑا زبردست امتحان ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اور کوئی مشکل نہیں. میں کہتا ہوں انسان صرف ایک کام کرے، اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو ذرا آزاد کر لے. یہ نہیں کہ پہلے سے ایک ذہن بنایا ہوا ہے، میں یہ ہوں، باپ دادا یہ کرتے تھے، یہ تو اب میں چونکہ ایک فرقے میں ہوں اور اب میں اپنے فرقے کی دلیل ڈھونڈوں گا. نہیں، آپ آزاد کر دیں. آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، بس کچھ نہیں نہ. یہ پھر دیکھ لیں دلیل کیا بہتر ہے، ٹھیک ہے جس کی بات سمجھتے ہیں قرآن و سنت کے زیادہ مطابق ہے، عقل فطرت کی بات کر رہے ہیں، مان لیں. آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو یہ ہے امتحان اصلی اس دنیا میں جو ہو رہا ہے. ہم ہر ایک کے واقعات تمہیں سنا رہے ہیں، اور یہ جو واقعات ہم آپ کو رسولوں کی خبروں میں سے سنا رہے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، اور اس کے ذریعے حق آپ کے پاس آ چکا ہے اور نصیحت آ چکی ہے اور یاد دہانی ہے یہ مومنوں کے لیے.
यानी फरमाया कि ये जो अंबिया के वाक़यात हम सुना रहे हैं, तो एक तो मकसद यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आपका दिल मजबूत हो, ताकि आपको पता चले कि आज जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये यहाँ नहीं, पहले भी रसूलों के साथ यही कुछ हुआ, इसी तरह के इल्ज़ामात लगे, इसी तरह उन्हें फुलाएगा। और दूसरा मकसद यह है कि इसके जरिए हक खुल के वादे होकर आ जाए, और फिर ये वाक़यात सारे एक नसीहत और याद दहानी बन जाए ईमान लाने वालों के लिए। उन लोगों को कह दें जो ईमान नहीं लाते कि तुम अपनी जगह पे काम करो, मैं भी काम कर रहा हूँ, और इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, और आसमान और ज़मीन का गैब अल्लाह ही के लिए है, और उसी की तरफ सारे मामलात लुटाए जाते हैं। ये फैसला उसी ने करना है सारे मामलात का, ज़्यादा उसी की इबादत करो और उसी पर तवक्कल करो, और जो कुछ तुम लोग कर रहे हो तुम्हारा रब उससे गाफिल नहीं है, तुम सबके अमाल को देख रहा है, वो गाफिल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा अवहयना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह यूसुफ है, और ये ऐसी सूरत है कि जिसका जो नाम है वही मौजू है सारा। यानी पहले जो सूरतें गुजरी किसी एक लफ्ज़ किसी एक वाक़े को अलामत के तौर पे नाम करार दे दिए गए, जैसे सूरह हूद है, यूनुस है। लेकिन ये सूरत जब नाम यूसुफ है जिसका पूरे का पूरा मजमून भी यूसुफ ही के मुतल्लिक़, इस सूरत को कुरान ने कहा है अहसनुल क़सस, बेहतरीन किस्सा, बेहतरीन किस्सा। और हकीकत ये है कि इतना बेहतरीन किस्सा है ये, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि पूरी अगर आप दुनिया के जब से इंसान वजूद में आया कोई किस्सा कोई ले लें, इस तरह का किस्सा नहीं हो सकता। और ये कोई किस्सा बराए किस्सा नहीं है, ये एक ऐसा किस्सा है इसमें इतने सबक हैं,
اتنے سبق ہیں اور اتنے کردار ہیں کہ آدمی پکار اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے. اور انسانوں کے لیے بڑا سبق ہے کہ ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں ہم کس حالت میں ہیں، لیکن وہ حالات ان کے لیے کتنے اچھے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا. ان حالات کے ذریعے کیا کیا کامیابیوں کے دروازے ان کے لیے کھل رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا. تو یہ اتنی حکمتیں ہیں اس قصے کے اندر. اب اس قصے کا کردار کیا ہے؟ اور کئی مقاصد ہیں، کئی مقاصد ہیں. یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے. مثلا ایک مقصد بہت بڑا کہ اللہ تعالیٰ مصر میں اور اس وقت کی تمام اس دنیا میں آگے ایک بہت بڑا جو قحط پڑنے والا تھا جس سے تباہ ہو جاتی انسانیت، اس سے اللہ تعالیٰ اس علاقے کے لوگوں کو بچانا چاہتا تھا. ایک مقصد تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ مصر سے اٹھا کر کنعان سے اٹھا کر مصر میں لے جانا چاہتا تھا اور انہیں اقتدار میں شریک کرنا چاہتا تھا. حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ مصر کی حکومت دینا چاہتا تھا. تو اب اس میں یہ ہے بڑے بڑے مقصد. حضرت یعقوب کا اللہ تعالیٰ بہت بڑا امتحان لینا چاہتا تھا، بڑی آزمائش میں ڈالنا چاہتا تھا. حضرت یوسف کا اللہ تعالیٰ بہت بڑا امتحان لینا چاہتا تھا ایک آزمائش میں ڈال کے. اور حضرت یوسف کے بھائیوں کا اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا تھا اس آزمائش میں ڈال کر. اور پھر قریش جنہوں نے یہ سوال کیا یہودیوں کے کہنے پہ کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، تو یہ فلم دکھا کر اللہ تعالیٰ نے قریش کو آئینہ دکھا دیا کہ یہ ہے تمہارا انجام، یوسف کے بھائیوں کی طرح دیکھ لو. اور یہاں یوسف کھڑے ہیں، وہاں اللہ کے رسول کھڑے ہیں. ایک وقت آنے والا ہے کہ جس طرح یوسف کے بھائی بھیک مانگ رہے ہیں رحم کیا یوسف کے سامنے، اسی طرح تم کھڑے ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور اس قصے کے کرداروں میں ایک کردار شیطان کا بھی ہے اور ایک کردار عزیز مصر کی بیوی کا بھی ہے اور ایک کردار ان قیدیوں کا بھی ہے جیل میں جو حضرت یوسف کے جیل کے ساتھی تھے اور ایک کردار اس قافلے کا بھی ہے جنہوں نے حضرت یوسف کو مصر میں لے جا کر بیچا. ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے، ہر کسی نے اپنا کام کیا ہے. اللہ نے اپنے مقصد کے لیے جو اللہ چاہتا تھا اس کے لیے اللہ نے مختلف لوگوں سے کام لیا ہے. اور کچھ ہیں جنہوں نے اللہ کا کام کیا ہے اور اجر بھی پایا ہے، نیت ٹھیک تھی. اور کچھ ہیں جنہوں نے کام اللہ کا کیا ہے لیکن ہے مجرم، اس لیے کہ نیت ٹھیک نہیں تھی. انہوں نے وہ کام اللہ کا کام سمجھ کر نہیں کیا، انہوں نے کام شیطان کے اکسانے پہ کیا ہے، انہوں نے کام اپنے ذاتی مفاد کے لیے کیا ہے. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان بعض دفعہ اللہ کا کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس سے اپنا کام لے رہا ہے لیکن وہ مجرم ہے، جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کا وہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، اسے نہیں پتہ تھا یہ اللہ کا کام ہے. تو یہ سارے سبق ہیں اس قصے میں حضرت یوسف کے اس واقعے میں. تو انشاءاللہ ہر جگہ ہر کردار کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ کس نے کہاں کیا کردار ادا کیا اور کیوں کیا اور اس کا انجام کیا ہے اور کس جگہ کیا حکمت تھی، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ ہونے دیا اور اگر اس کی بجائے یہ ہوتا تو کیا نتیجہ نکلتا. یعنی ایک ایک جگہ بڑی حکمتیں ہیں اس قصے میں. اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہترین قصہ ہے، بہترین قصہ. تو ٹائم ہمارے پاس تقریباً ہو گیا ہے. میرا خیال اگر میں یہ کروں تو پھر پوری طرح نہیں ہو سکا. کل ہم انشاءاللہ اس کو کل کریں گے انشاءاللہ جمعے کے بعد. کل پہلے شفٹ ہوگی جمعے کے بعد، اس میں انشاءاللہ اثر کے بعد، ہاں اثر کے بعد 4:15 بجے انشاءاللہ.